بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, let we learn the remaining pages of Unit 3. From the hiding place I heard the opening and the closing of the bedroom door. چھپنے کے مقام سے میں نے خوابگاہ کے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی. I could imagine that our visitor was standing by the bedside and looking down at the sufferer. I could imagine میں تصور کر سکتا تھا کہ ہمارا ملاقاتی پلنگ کے پاس کھڑا ہے اور مریض کو دیکھ رہا ہے. At last that strange hush was broken. بالآخر وہ عجیب سی خاموشی ٹوٹ گئی. Holmes, he cried. Holmes, وہ چلایا. Can't you hear me, Holmes? کیا تم میری آواز سن نہیں سکتے Holmes? There was rustling, as if he had shaken the sick man roughly by the shoulder. ایک سرسراہٹ کی آواز آئی جیسے اس نے بیمار آدمی کو کندھے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا ہو. Is that you, Mr. Smith? Holmes whispered. کیا یہ آپ ہیں مسٹر اسمتھ؟ ہومز نے سرگوشی کی. It's very good of you to come. Is that you, Mr. Smith? کیا یہ آپ ہیں مسٹر اسمتھ؟ ہومز whispered. ہوم نے سرگوشی کی. ہومز نے سرگوشی کی. It's very good of you to come. Very noble of you. Help me, I am very sick. آپ نے آ کر بہت اچھا کیا، بہت نیکی کا کام کیا، میری مدد کیجیے، میں بیمار ہوں. Our visitor sniggered. Do you know what's the matter with you? ہمارا ملاقاتی طنزیہ انداز میں ہنسا. کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ The same, said Holmes. وہی ہومز نے کہا. Well, I shouldn't be surprised, Holmes. Poor Victor was a dead man on the 4th day. بیچارہ وکٹر، مجھے حیرت نہیں ہونی چاہیے ہومز، بیچارہ وکٹر چوتھے دن مر چکا تھا. It was certainly, as you said, very surprising that he should have contracted an Asiatic disease in the heart of London, a disease too of which I had made such a very special study. جیسا کہ تم نے کہا، یقیناً یہ بہت عجیب بات تھی کہ لندن کے وسط میں اسے کوئی ایشیائی بیماری لگ جائے، وہ بھی ایک ایسی بیماری جس کا میں نے نہایت خصوصیت سے مطالعہ کیا ہے. Very smart of you to had, very smart of you to notice that, but rather uncharitable to suggest that it was cause and effect. اسے نوٹس کر کے تم نے بے حد ذہانت کا مظاہرہ کیا، مگر خاصی سنگ دلی کی بات تھی یہ کہنا کہ وجہ اور اثر تھا. I knew that you did it. میں جانتا تھا کہ یہ تم نے کیا تھا. Oh, you did you? Oh, تم جانتے تھے واقعی. You couldn't prove it anyhow. بہرحال تم اسے ثابت نہیں کر سکتے تھے. I heard the rasping, labored breathing of the sick man. میں نے بیمار آدمی کی کرکراتی ہوئی تھم تھم کر نکلتی ہوئی سانس کی آواز سنی. Give me the water. مجھے پانی دو. He gasped. وہ ہچکی سی لے کر بولا. Your precious near your end, my friend, but I don't want you to go till I have had a word with you. تم اپنے انجام کے بہت نزدیک ہو میرے دوست، لیکن میں تم سے بات کیے بغیر تمہیں جانے نہیں دینا چاہتا. That's why I gave you water. اس لیے میں تمہیں پانی دیتا ہوں. Here, I would like you to know before you die. میں چاہوں گا کہ مرنے سے پہلے تم جان لو. Listen now. اب سنو. Do you remember a box in every box? It came on Wednesday by post. تم جانتے ہو، کیا تم ایک ڈبہ یاد ہے؟ کیا تم کو ایک ڈبہ یاد ہے؟ ہاتھی دانت کا ایک ڈبہ یہ بدھ کے روز پہنچا تھا ڈاک کے ذریعے. You opened it. تم نے اسے کھولا. Do you remember? کیا تمہیں یاد ہے؟
یس یس آئی اوپنڈ اٹ، ہاں ہاں میں نے اسے کھولا تھا. دیر واز اے شارپ اسپرنگ ان سائڈ اٹ، اس کے اندر ایک تیز دھار اسپرنگ تھا. سم جوک، کوئی مذاق. اٹ واز ناٹ جوک، یہ کوئی مذاق نہیں تھا. آئی سینٹ اٹ، میں نے اسے بھیجا تھا. ایف یو ہیڈ لیفٹ می alone، اگر تم نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہوتا. آئی وڈ ناٹ ہیو ہرٹ یو، تو میں تمہیں نقصان نہ پہنچاتا. Holmes gasped, I remember this box on the table sprang in a drew blood. ہومز نے ہچکی لی، مجھے یاد ہے یہ ڈبہ میز پر، اس میں موجود اسپرنگ نے میرا خون نکال دیا. and it may as well leave the room in my pocket and it may as well leave the room in my pocket، اور بہتر ہوگا کہ یہ میری جیب میں اس کمرے سے رخصت ہو جائے. There goes your last shred of evidence. You can die with the knowledge that I killed you. یہ گیا تمہارے ثبوت کا آخری ٹکڑا، تم اس علم کے ساتھ مر سکتے ہو کہ میں نے تمہیں قتل کیا. Holmes' voice had sunk to an almost inaudible whisper. ہومز کی آواز ایک تقریباً ناقابل سماعت سرگوشی میں تبدیل ہو چکی تھی. What's that؟ کیا کہا؟ said Culverton Smith. کلورٹن اسمتھ نے کہا. Turn up the gas، گیس کی لو اونچی کر دو. Anything else، کوئی اور چیز. Light a candle. I nearly called out in my joy and excitement. میں خوشی اور ہیجان کے مارے بولتے بولتے رہ گیا. Holmes was speaking in his natural voice. ہومز اپنی قدرتی آواز میں بات کر رہا تھا. There was a long pause، ایک طویل وقفہ آیا. And I felt that Culverton Smith was standing in silent amazement looking down at my companion. اور مجھے محسوس ہوا کہ کلورٹن اسمتھ خاموشی حیرت کے عالم میں کڑا میرے رفیق کو گھور رہا تھا. What's the meaning of this؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ I heard Culverton Smith say at last in a dry rasping tone. میں نے بالآخر کلورٹن اسمتھ کو ایک خشک کھرکھراتی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے سنا. The best way of successfully acting a part is to be it، said Holmes. کسی کردار کو نبھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں ڈھل جایا جائے. ہومز نے کہا. I gave you my word that for 3 days I have tasted neither food nor drink until you were good enough to pour me out that glass of water. Do I hear the step of a friend؟ میں تمہیں پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ 3 دن سے میں نے نہ کھانا چکا ہے نہ پانی، اس وقت تک جب کہ تم نے مجھے بڑی مہربانی کے ساتھ پانی کا ایک گلاس انڈیل کر دیا. کیا مجھے ایک دوست کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ The door opened and Inspector Morton appeared. This is your man، said Holmes. The door opened، دروازہ کھل گیا. and Inspector Morton appeared، انسپکٹر مورٹن نمودار ہوا، ظاہر ہوا. This is your man، said Holmes. ہومز نے کہا یہ آپ کا آدمی ہے. I arrest you on the charge of the murder of one Victor Savage، میں تمہیں وکٹر سیویج نامی شخص کے قتل کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں، said Inspector Morton. انسپکٹر مورٹن نے کہا. and you might add of the attempted murder of one Sherlock Holmes، اور تم اس میں شرلاک ہومز نامی شخص کے قتل کی کوشش بھی شامل کر سکتے ہو. remarked my friend with a chuckle، میرے دوست نے ایک ہنسی کے ساتھ کہا. by the way the prisoner has a small box in the right hand pocket of his coat which may play its part in the trial. ویسے قیدی کے کوٹ کی دائیں جیب میں ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے جو مقدمے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. I am very careful with strange gifts that come by anonymous post. میں گمنام ڈاک سے آنے والے عجیب و غریب تحائف کے معاملے میں بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتا ہوں. There was no click of the closing handcuffs. بند ہوتی ہوئی ہتھ کڑی کے کھٹاکے کی آواز سنائی دی.
A nice trap, ایک عمدہ جال. Cried the high snarling voice, بلند غراتی ہوئی آواز چیخی. You can lie as you like, تم جتنا چاہے جھوٹ بول سکتے ہو. Holmes, my word is always as good as yours, میری بات کی اہمیت بھی ہمیشہ اتنی ہی ہوگی جتنی کہ تمہارے بات کی. Good heavens, cried Holmes, خدایا ہومز چلایا. I had totally forgotten him, my dear Watson, I owe you 1,000 apologies. خدایا ہومز چلایا، میں اسے بالکل بھول ہی گیا تھا. میرے پیارے واٹسن، مجھ پر تمہاری 1000 معذرتوں کا قرض ہے. I need not introduce you to Mr. Culverton Smith, مجھے مسٹر کلورٹن اسمتھ سے تمہارا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. Since I understand that you met somewhat earlier in the evening, کیونکہ میرے خیال میں تم دونوں شام میں کچھ وقت پہلے کہیں مل چکے ہو. But your appearance, Holmes, I asked, how did you do it? لیکن تمہاری حالت ہومز، میں نے دریافت کیا تم نے کیسے کیا. 3 days of absolute fast does not improve one's beauty. 3 دن کا کامل روزہ انسان کے حسن میں کوئی اضافہ نہیں کرتا. واٹسن، a little water will fix the rest. تھوڑا سا پانی باقی کسر نکال دے گا. With Vaseline upon one's forehead, پیشانی پر ویزلین لگا کر. Rogue over the cheek bones, رخساروں کی ہڈیوں پر غازہ لگا کر. And crusts of bee wax around one's lips, اور ہونٹوں پر شہد کے موم کی پپڑیاں لگا کر. A very satisfying effect can be produced, ایک نہایت اطمینان بخش نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے. He whipped his face, اس نے اپنا چہرہ پونچھا. You would have think that something nutritious at Simpson's would not be out of place. You would have seen through I had allowed you to treat me. اگر میں نے تمہیں اپنا علاج کرنے کی اجازت دی ہوتی تو تم اسے سمجھ گئے ہوتے. When we have finished at the police station, پولیس اسٹیشن پر اپنا کام ختم کرنے کے بعد. I think, میرا خیال ہے, that something nutritious at Simpson's would not be out of place, کہ سمپسن کے ریستوران میں کوئی غذائیت بخش چیز کا آنا نہایت مناسب رہے گا. Dear students, Unit 3 has been finished. You try to learn its translation as well as reading. Do its exercise. You have your notes. Try to memorize answers of the questions. Thank you. A lot of thanks. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.